ثمرات ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آتا ہوں آپ کی یہ جو کوشچن ہے کہ سی پیک کی آن سیٹ سے، یعنی جب سے انسیپشن ہوئی ہے یا شروع سے ہی سی پیک کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی ہے، کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی ہے سنس 2013 یہ ہاں ایک سلسلہ اور چل وہ رہا تھا. انٹرنل بھی تھی اور ایکسٹرنل بھی تھی. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ اٹ سیلف جو ہے سی پیک کی سکسیس کی کا ٹیسٹیمنی ہے، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ سی پیک میں اصل میں یہ صرف سلوگنز نہیں تھے بلکہ اس میں سبسٹینس ہے، اسی لیے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ مخالفت زیادہ انڈیا کی طرف سے آئی اور اس کے بڑے جو ہے نا وہ انڈیا کو چونکہ شروع سے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ ان کے ملٹیپل قسم کے اس سے فیئرز ہیں سی پیک سے، اور وہ یہ تھے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ زپر آف یوریشیا بنے گا، ریجنل کنیکٹیویٹی کا ہب بنے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کراؤن آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہلاتا ہے. حالانکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اگر پورا امبریلا دیکھیں تو اس میں وہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا یہ کمپوننٹ ضرور ہے لیکن اس کو ہارٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہا جاتا ہے. تو ہم نے کافی حد تک اس کے اوپر قابو پا لیا ہے اور کرٹیسزم بے شک ہوتی رہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. جتنی کرٹیسزم ہوتی رہے گی اتنا ہی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم فردر اس میں جو لوپ ہولز ہیں، جو جہاں کمی ہے، ہم اس کو ختم کر سکیں اور اس کو مزید بہتر ایکسپورٹس، کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت بڑی ہائی سائٹ پہ جا رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ جہاں پہ ان کی ڈکریز ہوئی ہیں، اور ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ فل سوئنگ میں نظر آ رہا ہے. تو میں نے وہی بات کی کہ سی پیک کے ثمرات یہ نظر آنا شروع ہو گئے. سی پیک کے ثمرات تو ڈیفینیٹلی اب ہم سیکنڈ فیز میں انٹر ہو گئے. پہلا فیز جو تھا وہ پیورلی ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ ہم نے انفراسٹرکچر اور انرجی کے اوپر کیسے اس پہ قابو پانا ہے، بیکاز یہ دو ہمارے مین کنسرن تھے. اس سے الحمدللہ آلموسٹ ہم اس ایج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں. اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت سیکنڈ فیز کی وہ انڈسٹریلائزیشن ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی ابھی تک انڈسٹریلائزیشن نہیں کر پایا. جتنی بھی اکانومیز ہیں دنیا کی، چاہے وہ ڈیولپنگ سٹیٹس کی ہیں چاہے وہ ڈیولپ سٹیٹس کی ہیں، 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ رائز کیا ہے. ایک تو آپ جو ہے وہ ایف ڈی آئی کی وجہ سے، جتنا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کنٹری میں آئے گا، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی، جتنا آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر، اتنا جو ہے وہ آپ کی اکانومی بزنس اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے حکومت کر تو رہی ہے. عمران خان کا تو شروع سے یہ تھا کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے یہ اس پہ کافی فوکس کیا کہ جی جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اتنا سی پیک کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ریفارمز ہم نے دیکھی نہیں ہیں جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں، کیونکہ ابھی بھی انویسٹرز جو ہیں وہ انکریجڈ فیل نہیں کرتے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر سی پیک کو ہم نے ایک سکسیس فیکٹر بنانا ہے تو جتنے بھی اس کے چیلنجز ہیں، ملٹی فیسٹڈ چیلنجز ہیں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور باقی دنیا میں ڈکریز ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے انڈسٹری پاکستان میں ابھی بھی چل رہی ہے اور باقی پوری دنیا میں نہیں چل رہی. تو اس کی وجہ سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. ان اینی ہاؤ وہ اٹس اے پازیٹیو سائن فار پاکستان. سی پیک کے ثمرات آنے میں ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چیلنجز ابھی بھی ہیں. کووڈ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پروگرس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی جو ریکوائرڈ تھی. میرا خیال ہے اس بات کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ وہ سی پیک جو ہے ایک ایسا انیشیٹو ہے جو پاکستان کی لائف لائن ہے اس وقت، کیونکہ ہم فائنینشلی ہاٹ واٹرز میں ہیں کافی ٹائم سے. یہی جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو یہ جو ملٹی فیسٹڈ ایلز ہیں پاکستان کے اکانومی سے ریلیٹڈ اس سے باہر نکال سکتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو اور اپنی جو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو نیگوشیٹ کریں اور چائنا کے ساتھ اس طرح کریں کہ آپ کو جو ون ون کا سلوگن ہے وہ ان ریالٹی ون ون بنے. جی ناظرین، ہم نے بریک لینی ہے.